بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے شعبہ فاصلاتی دینی تعلیم، ڈسٹینس لرننگ ریلیجس ایجوکیشن، والیوم نمبر 04، محرم الحرام۔ مقصد امام حسین علیہ السلام: میں حسین ابن علی بڑا بننے، اکڑنے، فساد پھیلانے اور ظلم کرنے کی غرض سے نہیں جا رہا ہوں۔ میں صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کروں، ان کو اچھائیوں کا حکم دوں اور برائیوں سے روکوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی زندگی کو نیک علم کی طلب میں صرف نہیں کیا، اس کی زندگی ضائع ہو گئی۔ دینی کتب کے مطالعے کے ساتھ ساتھ اگر نوجوان بچے روزانہ 10 سوالات کے جوابات یاد کریں تو ایک ماہ میں 300 اور ایک سال میں تقریباً 3600 سوالات کے جوابات انہیں یاد ہو جائیں گے۔ سوالات کچھ اس انداز سے ترتیب دیے گئے ہیں جو تقریباً ہر پہلو زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہوں، مثلاً فقہی مسائل، عقائد، عملی اخلاقیات، معلومات عامہ، قرآن مجید، تاریخ اسلام، منتخب آیات و احادیث کی تشریح، احادیث معصومین علیہم السلام، رسول خدا و ائمہ کے متعلق معلومات اور ان کی سیرت، رسول خدا و ائمہ کے اصحاب کے متعلق معلومات، علماء اعلام کے متعلق معلومات، بہت سے اعمال کے فضائل، آداب اسلامی سے متعلق معلومات، مقدس مقامات کے متعلق معلومات، کتب بینی کے شوق کو بیدار کرنے کے لیے کسی کتاب کے متعلق کوئی معلوماتی بات، کریٹیو رائٹنگ تاکہ تخلیقی صلاحیتیں بیدار ہوں اور نوجوانوں بچوں کی سوچ اور تحریر میں بہتری آئے۔ ایسے سوالات دیے گئے ہیں جنہیں وہ خود یا بزرگوں کی مدد سے سوچ کر لکھیں۔ اس کتابچے میں جن سوالات کے جوابات نہیں لکھے گئے ہیں، نوجوان بچے انہیں بھی اپنے بزرگوں کی مدد سے حل کر سکتے ہیں۔ اوسطاً تقریباً فقط 10 سوالات کے جوابات یاد کرنے ہوں گے۔ امید ہے کہ اس سلسلے میں مومنین نوجوانوں اور بچوں کی مدد کر کے مدرسے کے مشن کو آگے بڑھانے میں تعاون کریں گے اور امام زمانہ علیہ السلام کے ایسے مددگار مہیا کرنے میں ممدوح و معاون ہوں گے جو علم و معرفت سے آراستہ ہوں۔ والسلام، انتظامیہ مدرسۃ القائم علیہ السلام۔ علماء کرام، سوال آقائے شیخ عبدالکریم حائری جنہوں نے قم کا حوزہ علمیہ قائم کیا تھا، کہاں دفن ہے؟ جواب: شہزادی معصومہ قم کے روضے کے احاطے میں۔ سوال: شیخ عبدالکریم حائری موجودہ صدی کی کس مشہور ترین شخصیت کے استادوں میں سے تھے؟ جواب: امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ۔ سوال: مندرجہ ذیل میں سے کون کون سے علماء امام خمینی کے اساتذہ میں شامل تھے؟ جواب: نمبر 1 آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی، نمبر 2 آیت اللہ شاہ آبادی، نمبر 3 شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح۔ سوال: وہ کون سے دو مشہور عالم ہیں جنہیں شریف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ جواب: سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ کے نام سے مولا علی کے خطبے جمع کیے، سید مرتضیٰ جو علم الہدیٰ کے نام سے مشہور ہیں۔ سوال: سید رضی اور سید مرتضیٰ کے مشہور ترین استاد کون تھے؟ جواب: شیخ مفید۔ سوال: وہ کون سے عالم ہیں جو شہید اول کے نام سے مشہور ہیں؟ جواب: محمد ابن جمال الدین مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ سوال: شہید اول کی قبر کہاں ہے؟ جواب: انہیں شہید کرنے کے بعد جلا دیا گیا تھا اور راکھ فضا میں بکھیر دی گئی تھی، اس لیے ان کی قبر کہیں نہیں ہے۔ سوال: شہید اول کو کس عمر میں شہید کیا گیا؟ جواب: 52 سال کی عمر میں۔ سوال: شہید اول کی وہ کون سی کتاب ہے جسے پڑھے بغیر کوئی شخص مجتہد نہیں بن سکتا؟ جواب: لمح۔ سوال: شہید محراب کس مشہور عالم اخلاق کو کہا جاتا ہے؟ جواب: آیت اللہ شہید عبدالحسین دست غیب شیرازی۔ سوال: قصص العلماء، علماء کے واقعات کے نام سے سب سے مشہور کتاب کس عالم کی لکھی ہوئی ہے؟ جواب: علامہ طنطاوی۔ سوال: آیت اللہ دست غیب کی سب سے مشہور کتاب کون سی ہے؟ جواب: گناہان کبیرہ، جس میں تمام بڑے بڑے گناہوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ سوال: قم میں کتابوں کی سب سے بڑی اور مشہور لائبریری کس عالم دین نے قائم کی تھی؟ جواب: آیت اللہ مرشی نجفی رحمۃ اللہ علیہ۔ سوال: کس کتاب کو قرآن کا بھائی کہا جاتا ہے؟ جواب: نہج البلاغہ کو۔
سوال الغدیر کے نام سے مشہور ترین کتاب کس عالم دین کی لکھی ہوئی ہے؟ جواب آیت اللہ ابراہیم امینی رحمۃ اللہ علیہ۔ سوال آیت اللہ خامنئی کی آفیشیل ویب سائٹ کون سی ہے؟ جواب www.leader.ir یعنی www.leader.ir۔ سوال آیت اللہ سستانی کی آفیشیل ویب سائٹس کون سی ہیں؟ جواب www.rafed.net اور www.sistani.org www.sistani.org۔ سوال رسول اللہ کو ایک تلوار اپنے والد سے ورثے میں ملی تھی، اس کا کیا نام ہے؟ جواب الرسوب۔ سوال وہ کون سے غلام تھے جو حضرت خدیجہ کی طرف سے رسول اللہ کو ملے تھے؟ جواب حضرت زید بن حارثہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ کی چھت پر کس نے اذان دی تھی؟ جواب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال جنت البقیع میں دفن ہونے والے انصار میں سب سے پہلے مسلمان کون تھے؟ جواب حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال دین اسلام کا ایک اور مشہور نام کون سا ہے؟ جواب دین حنیف۔ سوال حضور کی امامت میں سب سے پہلی نماز جمعہ کس مسجد میں ادا کی گئی؟ جواب بنی سالم کی ایک مسجد میں جو اب مسجد جمعہ کہلاتی ہے۔ سوال بر صغیر پاک و ہند کی پہلی مسجد کا نام بتائیے۔ جواب کانچ والی مسجد جو انڈیا کے شہر احمد آباد میں ہے۔ سوال چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا کس سن ہجری میں مقرر ہوئی؟ جواب 8 ہجری۔ سوال کافر اگر پانی سے مچھلی کو زندہ پکڑے تو بھی کیا وہ حرام ہوگی؟ جواب جی نہیں، اس کا کھانا جائز ہے۔ سوال ایران کے صدر محمود احمدی نژاد صدر بننے سے پہلے کس عہدے پر فائز رہ چکے تھے؟ جواب صدر بننے سے پہلے وہ تہران شہر کے میئر تھے۔ سوال آیت اللہ سید علی خامنئی کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ جواب 17 جولائی سن 1939۔ سوال جنت کے 2 اہم چشموں کے کیا نام ہیں؟ جواب تسنیم اور سلسبیل۔ سوال آیت اللہ سید علی خامنئی کتنے سال تک اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر رہے؟ جواب 8 سال، 1981 سے 1989 تک۔ سوال ایران کے اسلامی انقلاب کی سالگرہ ہر سال کس تاریخ کو منائی جاتی ہے؟ جواب 11 فروری۔ سوال امام خمینی کے حکم پر یوم القدس ہر سال پوری دنیا میں کس دن منایا جاتا ہے؟ جواب ہر سال ماہ رمضان کے آخری جمعے کے دن۔ سوال توہین رسالت کے جرم میں سلمان رشدی کے خلاف قتل کا فتویٰ امام خمینی نے کس سن میں دیا؟ جواب 1989۔ سوال وہ امریکی پائلٹ جس نے جاپان پر 1940 میں ایٹم بم گرائے تھے، اس کا کیا انجام ہوا؟ جواب وہ سخت نفسیاتی مریض ہو گیا تھا اور بار بار کہتا تھا کہ میں 1.5 لاکھ افراد کا قاتل ہوں۔ سوال یہودی کس نبی کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں؟ جواب حضرت عزیر علیہ السلام۔ اصحاب رسول و ائمہ۔ سوال وہ کون سے صحابی رسول ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب حضرت زید بن حارثہ، سورہ احزاب آیت نمبر 37۔ سوال رسول اللہ کے پاس حضرت جبرائیل کس صحابی کی شکل میں آتے تھے؟ جواب حضرت وحی قلبی کی شکل میں۔ سوال شیخ الاسلام کس صحابی رسول کو کہا جاتا ہے؟ جواب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال اسلام کے سب سے کم عمر سپاہ سالار کون تھے؟ جواب حضرت اسامہ بن زید۔ سوال اصحاب صفہ کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے؟ جواب کیونکہ گھر بار نہ ہونے کی وجہ سے یہ اصحاب مسجد نبوی کے ایک چبوترے پر رہا کرتے تھے۔ سوال صحیفے سے کیا مراد لیا جاتا ہے؟ جواب وہ چھوٹی کتابیں جو 4 بڑی الہامی کتابوں کے علاوہ دوسرے پیغمبروں پر نازل ہوئیں۔ سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کتنے لوگ ایمان لائے تھے؟ جواب 12۔ سوال آخری حج میں رسول اللہ
کہ سر کے بال مونڈنے کا اعزاز کس صحابی کو ملا؟ جواب حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال مولا علی کے وہ کون سے بیٹے تھے جن کی کنیت ابو الفضل تھی؟ جواب حضرت عباس علمدار علیہ السلام، پیغمبر اسلام و ائمہ معصومین علیہم السلام۔ سوال رسول اللہ کے وہ کون سے نواسے تھے جنہیں زہر دے کر شہید کیا گیا؟ جواب امام حسن علیہ السلام۔ سوال حضرت جعفر طیار اور حضرت علی کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟ جواب دونوں سگے بھائی تھے۔ سوال رسول اللہ نے انتقال سے پہلے آخری دنیاوی عمل کون سا انجام دیا تھا؟ جواب مسواک کی تھی۔ سوال رسول اللہ کے انتقال کے بعد اہل بیت میں سب سے پہلے کس شخصیت کی شہادت ہوئی؟ جواب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ سوال روایات میں رسول اللہ کے اپنی حیات طیبہ میں کتنی بار بیمار ہونے کا تذکرہ ملتا ہے؟ جواب 3 بار۔ سوال بیماری کے دوران رسول اللہ نے کتنے دینار صدقہ کیے تھے؟ جواب 7 دینار۔ سوال رسول اللہ کی پیدائش عیسوی کیلنڈر کے لحاظ سے کس تاریخ کو ہوئی؟ جواب 26 اپریل سن 570 عیسوی۔ سوال عمر کے لحاظ سے امام حسن امام حسین سے کتنے بڑے تھے؟ جواب 10 ماہ 18 دن۔ سوال قیامت کے میدان میں کس معصوم کی آمد پر سب کو آنکھیں بند کرنے کا حکم ہوگا؟ جواب جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی سواری آئے گی۔ مقدس مقامات۔ سوال بیت المقدس کا عبرانی زبان میں کیا نام ہے؟ جواب یروشلم۔ سوال کون سی مسجد ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ اس کی حدود امام زمانہ نے مقرر کی تھی؟ جواب مسجد جمکران۔ سوال مسجد جمکران شہر قم سے کتنی دور ہے؟ جواب 6 کلومیٹر۔ سوال مسلم دنیا کا سب سے بڑا قبرستان کسے کہا جاتا ہے؟ جواب وادی السلام جو نجف اشرف میں ہے۔ سوال کاظمین میں ہمارے کون سے 2 اماموں کے روزے ہیں؟ جواب نمبر 1 امام موسی کاظم علیہ السلام، نمبر 2 امام محمد تقی علیہ السلام۔ سوال وہ کون سی سرزمین ہے جو کسی کے دفن ہونے سے پہلے ہی زیارت گاہ ملائکہ بن گئی تھی؟ جواب زمین کربلا۔ سوال وہ کون سی سرزمین ہے جس کے متعلق جبرائیل نے فرمایا کہ اس کی حرمت جنت سے بھی زیادہ ہے؟ جواب زمین کربلا۔ تقلید کے احکام۔ سوال مجتہد اگر اپنا فتویٰ تبدیل کر دے تو کیا اس کے پہلے فتوے کے مطابق عمل ہو سکتا ہے؟ جواب جی نہیں۔ نمبر 1 جو مجتہد نہ ہو اس کے لیے فتویٰ دینا حرام ہے، صحیح۔ نمبر 2 غیر مجتہد کے لیے عدالت لگا کر فیصلے کرنا حرام ہے، صحیح۔ نمبر 3 مجتہد کا فتویٰ حاصل کرنے کے 4 طریقے ہیں، صحیح۔ نمبر 4 جس مجتہد کی تقلید کی جاتی ہے اسے مرجع تقلید کہا جاتا ہے، صحیح۔ نمبر 5 مجتہد کے انتقال کے ساتھ ہی اس کے تمام وکیلوں کی وکالت ختم ہو جاتی ہے، صحیح۔ نمبر 6 اگر کوئی شخص کچھ اسلامی علوم میں کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو، اگر وہ مجتہد نہیں ہے تو کیا اس کی تقلید نہیں ہو سکتی؟ صحیح۔ نمبر 7 اگر مجتہد کی توضیح المسائل نامی کتاب نہ ہو تو اس کی تقلید نہیں ہو سکتی، غلط۔ نمبر 8 اگر کوئی مسئلہ کسی حدیث یا اخلاقیات کی کتاب میں لکھا ہوا ملے تو اس پر عمل کرنے کے لیے اپنے مجتہد کا فتویٰ معلوم کرنا ضروری ہے، صحیح۔ نجاسات و مطہرات۔ نمبر 1 مچھر کا ذاتی خون اگر ہمارے کپڑوں پر لگ جائے تو وہ پاک ہے، صحیح۔ سوال اگر مچھر کا خون سمجھتے ہوئے اسی کپڑے میں نماز پڑھ لے اور بعد میں معلوم چلا کہ وہ ہمارا ہی خون تھا تو ایسی نماز کا کیا حکم ہے؟ جواب وہ نماز صحیح ہے۔ نمبر 2 پرفیوم اور عطر میں جو الکحل ہوتا ہے وہ پاک ہے، صحیح۔ نمبر 3 اگر زخم کا خون کسی کپڑے پر انگوٹھے کی پور سے کم لگا ہو تو اس نجس کپڑے میں بھی نماز ہو جاتی ہے اور اتنی کم مقدار نماز میں معاف ہے، صحیح۔ سوال اگر ہم حالت سفر میں ہوں اور لباس نجس ہو جائے تو نماز کیسے انجام دیں؟ جواب اسے تبدیل کریں یا پاک کریں۔ نمبر 3 نمازی کے لباس پر اپنی کسی خون کا معمولی سا اسپاٹ یا دھبا ہو تو وہ پاک شمار ہوگا، غلط۔
نمبر 4 دانتوں سے اگر خون آ رہا ہو تو اسے نگلنے کی اجازت ہے، غلط۔ نمبر 5 حلال گوشت جانور کو ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے وہ سب پاک ہے، غلط۔ نمبر 7 گلی کوچوں میں کھڑے ہوئے پانی کو حالت شک میں پاک سمجھا جائے گا، صحیح۔ نمبر 8 بیت الخلاء میں سر ڈھانپ کر بیٹھنا شرعاً زیادہ بہتر ہے، صحیح۔ وضو و غسل، نمبر 1 کسی کام کے پورا ہونے کے لیے وضو کرنے کی منت بھی مانی جا سکتی ہے، صحیح۔ نمبر 2 قرآن کے اردو ترجمے کو بھی بغیر وضو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، غلط۔ نمبر 3 کسی مردہ حیوان کو چھونے سے بھی غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے، غلط۔ نمبر 4 کسی مومن کی میت کو کوئی غیر شیعہ مسلمان بھی غسل دے سکتا ہے، غلط۔ نمبر 5 اگر ہاتھ پر کوئی دوا لگی ہو جو چھوٹ نہ رہی ہو تو وہ جبیرہ کے حکم میں ہے، صحیح۔ نماز، نمبر 1 آقائے خامنائی اور آقائے سستانی کے فتوے میں اگر مرحوم باپ نے لاپرواہی میں جتنے نماز روزہ قضا کیے تھے ان کی قضا کرنا بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہے، صحیح۔ نمبر 2 قضا نماز باجماعت بھی پڑھی جا سکتی ہے، صحیح۔ نمبر 3 بڑا بیٹا اگر دیگر بہنوں سے چھوٹا بھی ہو تب بھی اس پر مرحوم باپ کی قضا نمازیں ادا کرنا ضروری ہیں، صحیح۔ نمبر 4 بڑا بیٹا اگر باپ کی موت کے بعد نابالغ ہو تو اب بالغ ہو کر اس پر باپ کی قضا نمازیں واجب نہ ہوں گی، صحیح۔ نمبر 5 آقائے سستانی کے فتوے میں بڑا بیٹا چاہے تو باپ کی قضا روزے ادا کرے یا اس کی جگہ فدیہ دے دے، اسے اختیار ہے، صحیح۔ نمبر 6 اگر مرد کسی مرحوم عورت کی قضا نمازیں پڑھنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرأت میں عورتوں کی ذمہ داری کے مطابق نماز پڑھے، غلط۔ نمبر 7 مستحب ہے کہ نابالغ کے لیے سمجھدار بچے کو قضا نماز پڑھنے پر بھی مستحب ہے کہ نابالغ لیکن سمجھدار بچے کو قضا نماز پڑھنے پر بھی آمادہ کیا جائے، صحیح۔ نمبر 8 اگر نماز قضا ہو جائے تو بہتر ہے کہ جتنی جلد ہو سکے اس کو ادا کر لے لیکن فوراً پڑھنا واجب نہیں ہے، صحیح۔ نمبر 9 مستحب ہے کہ مسافر ہر قصر نماز پڑھنے کے بعد 30 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھا کرے، صحیح۔ نمبر 10 اگر بڑے بیٹے کو شک ہو کہ کوئی قضا نماز اس کے باپ کے ذمہ تھی یا نہیں تو پھر اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہے، صحیح۔ روزہ، نمبر 1 اگر کافر مسلمان ہو جائے تو پچھلے روزوں کی قضا کرنا ضروری نہیں ہے، صحیح۔ نمبر 2 مسافر کو سفر میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، البتہ اگر رکھ لے تو گناہ نہیں ہے، غلط۔ نمبر 3 رمضان میں روزے سے بچنے کے لیے سفر کرنا مکروہ ہے، صحیح۔ نمبر 4 جس پر خود اپنے قضا روزے باقی ہوں اپنے مرحوم والدین کی طرف سے روزے نہیں رکھ سکتا، غلط۔ نمبر 5 اگر رمضان کا قضا روزہ نماز ظہر کے بعد توڑ دیا جائے تو یہ جائز نہیں ہے اور کفارہ دینا ہوگا، صحیح۔ نمبر 6 رمضان کے قضا روزے انجام دینے میں ترتیب کا خیال رکھنا واجب نہیں ہے، صحیح۔ نمبر 7 روزے میں اگر بھولے سے کچھ کھا پی لیا جائے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے، غلط۔ نمبر 8 10 محرم کو روزہ رکھنا مکروہ ہے، صحیح۔ نمبر 9 حالت روزہ میں جو لباس پہن رکھا ہو اسے ترک کرنا مکروہ ہے، صحیح۔ نمبر 10 حالت روزہ میں منہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کلی کرنا بھی مکروہ ہے، صحیح۔ نمبر 11 جو شخص جان بوجھ کر روزہ نہ رکھے اسے ایک روزے کی قضا کے علاوہ 60 روزے بطور کفارہ الگ سے رکھنے ضروری ہیں، صحیح۔ نمبر 12 مستحب روزے جب چاہیں توڑ سکتے ہیں اور کوئی گناہ نہ ہوگا، صحیح۔ نمبر 13 اگر کوئی شخص کئی سال تک روزوں کا کفارہ ادا نہ کر سکے تو ہر سال اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، غلط۔ نمبر 14 اگر کوئی شخص کسی مجبوری یا تکلیف کی وجہ سے روزہ افطار کرے تو اس پر قضا تو ضروری ہے لیکن کفارہ ضروری نہیں ہے، صحیح۔ نمبر 15 مستحب روزہ رکھ کر اس کا ثواب کسی بھی زندہ یا مردہ مومن کو ہدیہ کیا جا سکتا ہے، صحیح۔ حج کے مسائل، نمبر 1 اگر کسی کو کوئی دوسرا شخص واجب حج کروا دے تو اگر اس کے پاس بعد میں پیسہ آ جائے تب بھی اسے دوبارہ حج پر جانا ہوگا، غلط۔ نمبر 2 اگر کوئی شخص حج واجب ہونے کے بعد کوتاہی کرے اور نہ جائے تو اگلے سالوں میں خواہ کتنی بھی زحمت ہو اسے حج پر جانا ضروری ہے، صحیح۔ نمبر 3 حالت احرام میں مرد جتنے سلے ہوئے کپڑے پہنے گا اتنا ہی کفارے اسے دینا ہوں گے، صحیح۔ نمبر 4 عورتوں کے لیے
حالت احرام میں سلے ہوئے کپڑے پہننا جائز ہے؟ صحیح۔ نمبر 5 احرام کے کپڑوں کا سفید ہونا واجب ہے؟ غلط۔ نمبر 6 حج کے بعض کفاروں میں حرم کے کبوتروں کو دانہ ڈالنا بھی شامل ہے؟ صحیح۔ نمبر 7 خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے کچھ کھانا پینا جائز نہیں ہے؟ غلط۔ نمبر 8 خانہ کعبہ کے سامنے گول دیوار حجرہ اسماعیل کے نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کی قبریں ہیں؟ صحیح۔ نمبر 9 حالت احرام میں مردوں کے لیے موزے پہننا جائز ہے؟ غلط۔ نمبر 10 سعی کے معنی صفا پہاڑی سے مروہ پہاڑی کے درمیان 7 چکر لگانا ہے؟ صحیح۔ خمس۔ نمبر 1 بے نمازی سید کو سہم امسادات نہیں دیا جائے؟ صحیح۔ نمبر 2 عورت کو جو مہر شوہر کی طرف سے ملتا ہے اس پر بھی خمس دینا ضروری ہے؟ غلط۔ نمبر 3 عام گھریلو اخراجات مثلاً بجلی و گیس کے بل وغیرہ کا خمس دینا بھی ضروری ہے؟ غلط۔ نمبر 4 جس چیز پر خمس ادا نہ کیا گیا ہو اس کا خمس نکالے بغیر استعمال کرنا جائز نہیں ہے؟ صحیح۔ نمبر 5 جو خمس نہ نکالتا ہو اس کی طرف سے کوئی دوسرا خمس نکال دے تو بھی کافی نہیں ہے؟ صحیح۔ نمبر 6 مستحق سید کو اس کے سال کے اخراجات سے زیادہ سہم سادات نہیں دیا جا سکتا؟ صحیح۔ نمبر 7 خمس واجب ہونے کے بعد اسے فوراً نکالنا ضروری ہے؟ صحیح۔ نمبر 8 جس مکان میں انسان رہائش پذیر ہو اس کا خمس دینا واجب نہیں ہے؟ صحیح۔ نمبر 9 اگر کوئی جائے نماز 1 سال تک بغیر استعمال پڑی رہے تو اس کا خمس دینا ضروری نہیں ہے؟ غلط۔ نمبر 10 اگر کفن خریدے ہوئے سال سے زائد ہو جائے تو اس کا خمس ادا کرنا بھی ضروری ہے؟ صحیح۔ سوال قرآن میں کس پیغمبر کا ذکر سب سے زیادہ تفصیل سے بیان ہوا ہے؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال اگر انسان بڑے بڑے گناہ نہ کرے تو قرآن میں خدا نے اس کا کیا فائدہ بتایا ہے؟ جواب خدا اس کے تمام چھوٹے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ سوال سورہ فرقان میں پروردگار نے توبہ، ایمان اور نیک اعمال ادا کرنے کا کیا فائدہ بیان کیا ہے؟ جواب خدا ان کی تمام برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ سوال قرآن کا وہ کون سا سورہ ہے جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ ہے؟ جواب سورہ مجادلہ۔ سوال سورہ کوثر کس عظیم خاتون کی شان میں نازل ہوا ہے؟ جواب شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ سوال تسمیہ کسے کہتے ہیں؟ جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال استعاذہ کسے کہتے ہیں؟ جواب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سوال قرآن کی کس آیت کو آیات کا سردار کہا جاتا ہے؟ جواب آیت الکرسی کو۔ سوال وہ کون سی آیت ہے جو ایک ہی سورہ میں 31 بار ذکر ہوئی ہے؟ جواب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سورہ رحمان۔ سوال قرآن میں سب سے بہترین لباس کسے قرار دیا گیا ہے؟ جواب تقویٰ کے لباس کو۔ سوال وہ کون سی نماز ہے جس میں قرآن کی کسی سورہ کی تلاوت نہیں ہوتی؟ جواب نماز جنازہ۔ اخلاقیات۔ سوال یہ قول کس امام معصوم علیہ السلام کا ہے کہ جب لوگ کسی نئے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں تو خدا ان کو کسی نئی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے؟ جواب امام علی رضا علیہ السلام۔ سوال امام محمد باقر علیہ السلام نے کن 3 خصلتوں کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ اس وقت تک نہ مرے گا جب تک ان کی دنیا ہی میں سزا نہ دیکھ لے؟ جواب نمبر 1 ظلم، نمبر 2 رشتہ داروں کے حق کو ادا نہ کرنا، نمبر 3 جھوٹی قسم کھانا۔ سوال چھٹے امام نے نماز شب پڑھنے سے محرومی کا کیا سبب بیان کیا ہے؟ جواب گناہ کرنے کی وجہ سے۔ سوال وہ کون سے گناہ ہیں جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ جواب نمبر 1 نمازوں کو قضا کر کے پڑھنا، نمبر 2 بد زبانی کرنا اور گالیاں دینا۔ سوال وہ کون سے گناہ ہیں جو عمر کو کم کر دیتے ہیں؟ جواب نمبر 1 جھوٹی قسم کھانا، نمبر 2 رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا۔ سوال امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ عذاب کس کے لیے بیان کیا کہ اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا؟ جواب قابیل کے لیے۔ سوال امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس گھر میں جہاں گانا بجانا ہو کن 2 مصیبتوں کا ذکر کیا ہے؟ جواب نمبر 1 وہاں دعا قبول نہیں ہوتی، نمبر 2 اس گھر میں رہنے والے ناگہانی موت سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔
سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عمل کے متعلق فرمایا کہ اس کو کرنے والا قیامت کی ہولناکیوں اور گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا؟ جواب: جو دوسروں کی پریشانی دور کرے۔ سوال: رسول اللہ کے قول کے مطابق بچھو کون سا جانور ہے؟ جواب: یہ مسخ شدہ ہے، یہ وہ شخص تھا جو چغل خور تھا اور لوگوں کے درمیان لگائی بجھائی کر کے ان میں دشمنی پیدا کرتا تھا۔ سوال: قیامت کا ایک دن کتنے سال کے برابر ہوگا؟ جواب: 50,000 سال کے برابر۔ سوال: وہ کون سی محفل ہے جس کو یاد کر کے قیامت کے دن لوگ سخت افسوس کر رہے ہوں گے؟ جواب: جس میں خدا اور محمد و آل محمد علیہم السلام کا ذکر نہ کیا جائے۔ سوال: رسول اللہ نے کس عمل کو خدا کی تعظیم کی طرح قرار دیا ہے؟ جواب: کسی بوڑھے شخص کی تعظیم کرنا۔ سوال: میدان قیامت میں وہ کون سے لوگ ہوں گے جو آگ کا بنا ہوا لباس پہنے ہوئے ہوں گے؟ جواب: فخر و غرور کرنے والے۔ سوال: رسول اللہ نے یہ عذاب کس شخص کے لیے بتایا کہ قیامت کے دن اس کی گردن میں زنجیر ڈالی جائے گی اور پھر اسے جہنم میں ڈالا جائے گا؟ جواب: جو کسی نامحرم عورت سے ہاتھ ملائے۔ سوال: وہ کون سا سورہ ہے جس کی کثرت سے تلاوت کرنے والا قیامت کے دن امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھ ہوگا؟ جواب: سورہ قدر۔ سوال: روز قیامت رسول اللہ سے کون سی شخصیت سب سے پہلے مصافحہ کرے گی؟ جواب: حضرت علی علیہ السلام۔ سوال: قیامت کے دن گانا بجانے والے افراد کس حالت میں آئیں گے؟ جواب: یہ اندھے، گونگے اور بہرے ہو کر آئیں گے اور ان کے سروں پر آلات موسیقی سے مار پڑ رہی ہوگی۔ سوال: رسول نے یہ عذاب کس کے لیے بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن خدا اس کی ہڈیاں بکھیر کر رکھ دے گا؟ جواب: جو کسی مسلمان کے منہ پر تماچا مارے۔ سوال: اگر کوئی شخص کسی کا 1 روپیہ بھی زبردستی لے لے تو قیامت میں اس کو کیا نقصان اٹھانا پڑے گا؟ جواب: اس کے نامہ اعمال سے 700 قبول شدہ نمازیں کاٹ کر دوسرے شخص کے نامہ اعمال میں منتقل کر دی جائیں گی۔ سوال: کسی مومن بھائی سے نیکی کرنا امام صادق علیہ السلام نے کس سے نیکی کرنے کے برابر ثواب قرار دیا؟ جواب: رسول اللہ سے۔ سوال: قیامت کے دن امام جعفر صادق علیہ السلام کے قول کے مطابق سب سے پہلے کس چیز کا ثواب ملے گا؟ جواب: پانی پلانے کا ثواب۔ سوال: میدان قیامت میں کس سورہ کی زیادہ تلاوت کرنے والا حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ ہوگا؟ جواب: سورہ العادیات۔ سوال: قرآن کا وہ کون سا سورہ ہے جس کی کثرت سے تلاوت کرنے والا قیامت کے دن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوگا؟ جواب: سورہ والفجر۔ سوال: وہ کون سی عورتیں ہوں گی جو میدان قیامت میں حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہوں گی؟ جواب: وہ عورتیں جو غربت میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ گزارا کر لیں اور وہ عورتیں جو شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کریں۔ محرم الحرام۔ سوال: پہلی محرم کے روزے کا کیا ثواب ہے؟ جواب: پورے سال کار خیر انجام دینے کے برابر ہے۔ سوال: جو شخص محرم کی 9ویں تاریخ کو پانی پلائے اس کا کیا ثواب ہے؟ جواب: جیسے اس نے امام حسین علیہ السلام کے لشکر کو پانی پلایا ہو۔ سوال: امام حسین علیہ السلام کا پاک و پاکیزہ سر کس ظالم نے جسم اقدس سے الگ کیا؟ جواب: شمر ملعون۔ سوال: امام حسین علیہ السلام نے کتنے حج کیے؟ جواب: 25۔ سوال: عاشور کے دن بہترین عمل کیا ہے؟ جواب: غم امام حسین علیہ السلام میں گریہ کرنا۔ سوال: امام زمانہ علیہ السلام نے امام حسین پر جو مرثیہ پڑھا وہ کس نام سے مشہور ہے؟ جواب: زیارت ناحیہ۔ سوال: 9 محرم کا دن کیا کہلاتا ہے؟ جواب: روز تاسوعا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے سے کس تاریخ کو آزاد ہوئے؟ جواب: 3 محرم۔ سوال: حضرت زکریا کی دعا کب قبول ہوئی؟ جواب: 1 محرم کو۔ سوال: 25 محرم کو کون سے امام کی شہادت ہوئی؟ جواب: امام زین العابدین علیہ السلام۔ سوال: امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں پر مشتمل کتاب کس نام سے مشہور ہے؟ جواب: صحیفہ کاملہ۔ سوال: کربلا کے 3 نام اور بتائیں۔ جواب: نینوا، غادریہ، شط الفرات۔ سوال: امام حسین علیہ السلام کربلا میں کون سی محرم کو پہنچے؟ جواب: 2 محرم۔ سوال: کربلا کا سب سے کم سن شہید کون ہے؟ جواب: حضرت علی اصغر علیہ السلام۔ سوال: امام حسین علیہ السلام اور حضرت قاسم علیہ السلام کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟ جواب: چچا بھتیجے کا۔ سوال: کربلا میں امام حسن کی طرف سے کس نے قربانی دی؟ جواب: حضرت قاسم علیہ السلام نے۔ سوال: حضرت عبداللہ نے امام حسین پر اپنے کون سے بیٹے قربان کیے؟
جواب شہزادہ اون علیہ السلام اور شہزادہ محمد علیہ السلام۔ سوال کربلا کے سب سے بوڑھے شہید کون تھے؟ جواب حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال امام حسین کے گھر والوں پر کب پانی بند کیا گیا؟ جواب 7 محرم۔ سوال حل من ناصر ینصرنا کی آواز کربلا میں کس نے بلند کی؟ جواب امام حسین علیہ السلام نے۔ سوال شہزادی زینب نے جس مقام پر کھڑے ہو کر اپنے بھائی کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب طلعہ زینبیہ۔ سوال امام حسین سے کس نے بیعت طلب مانگی؟ جواب یزید ملعون نے۔ سوال کوفے کا گورنر کون تھا؟ جواب ولید بن عقبہ۔ سوال امام حسین علیہ السلام کی 3 ازواج کے نام بتائیں۔ جواب بی بی ام رباب، بی بی شہر بانو، بی بی ام لیلہ۔ سوال امام حسین علیہ السلام کی وہ کون سی زوجہ ہیں جن کی ایک اولاد کربلا میں قربان ہوئی اور دوسری زندان شام میں؟ جواب بی بی ام رباب۔ سوال امام حسین علیہ السلام کے چند اصحاب کے نام بتائیں جو کہ کربلا میں شہید ہوئے۔ جواب نمبر 1 مسلم بن اوسجہ، نمبر 2 نافع بن ہلال، نمبر 3 حنظلہ بن اسد، نمبر 4 جون، نمبر 5 سیب بن حارث، نمبر 6 مالک بن عبد، نمبر 7 حر بن یزید ریاحی۔ سوال حضرت ام البنین کے کون سے 4 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے؟ جواب نمبر 1 حضرت عباس، نمبر 2 عبداللہ، نمبر 3 جعفر، نمبر 4 عثمان۔ سوال یزیدی فوج کے اس مشہور سپہ سالار کا نام بتائیں جو روز عاشورہ امام حسین علیہ السلام کی فوج میں شامل ہو گئے۔ جواب حضرت حر۔ سوال واقعہ کربلا کے بعد کربلا کے سب سے پہلے زائر کون تھے؟ جواب حضرت جابر بن عبداللہ انصاری۔ سوال امام حسین علیہ السلام کی فوج کے علمبردار کون تھے؟ جواب حضرت عباس علیہ السلام۔ سوال شریکۃ الحسین کس عظیم خاتون کو کہا جاتا ہے؟ جواب بی بی زینب۔ سوال شام کے حاکم کا کیا نام تھا؟ جواب یزید ابن معاویہ۔ سوال حضرت علی اصغر کے گلے پر کس نے تیر مارا؟ جواب حرملہ لعین۔ سوال امام حسین اور ان کے اصحاب نے عاشور کی رات کس طرح گزاری؟ جواب عبادت میں۔ سوال سید الشہداء حضرت حمزہ کے علاوہ اور کسے کہا جاتا ہے؟ جواب امام حسین علیہ السلام کو۔ سوال امام زین العابدین علیہ السلام واقعہ کربلا کے بعد کتنے سال مسلسل گریہ کرتے رہے؟ جواب 34 سال۔ سوال امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے کس نے بدلہ لیا تھا؟ جواب امیر مختار ثقفی۔ سوال امام حسین کی شہادت کے بعد ان کے گھر والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا؟ جواب رسن باندھ کر قیدی بنا کر کوفہ و شام لے کر گئے۔ سوال حضرت مسلم بن عقیل کب شہید ہوئے؟ جواب 9 ذی الحجہ سن 60 ہجری۔ سوال امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے لیے سفر کب شروع کیا؟ جواب 28 رجب۔ سوال امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی سرزمین کس قبیلے سے خریدی؟ جواب قبیلہ بنی اسد۔ عظیم کلمات الفاظ اکثر اس بات کی دلیل ہوتے ہیں کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں۔ عظیم جملے کردار کی پہچان کراتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب بہت بہادر تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام انہیں کربلا چھوڑ کر جانے کے لیے کہا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ حبیب ابن مظاہر، اگر ہم نے آپ کو بچانے کی خاطر اپنی زندگی قربان کی تو یہی ہماری کامیابی ہے۔ مسلم ابن اوسجہ، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں کہ آپ کو چھوڑ دیں۔ میں اپنے نیزے کو دشمنوں کے سینوں میں توڑوں گا، میں آپ کے قدموں پر جان نثار کروں گا۔ زہیر ابن قین، میری خواہش ہے کہ میں قتل کیا جاؤں، آپ کی جان بچ جائے۔ اگر مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے اور پھر قتل کیا جائے، اگر ایسا 1000 مرتبہ بھی کیا جائے تب بھی ہم جدا نہ ہوں گے۔ سعید ابن عبداللہ، خدا کی قسم اگر ہمیں یقین ہو کہ ہم 70 مرتبہ قتل ہوں گے، ہر مرتبہ جلائے جائیں گے اور ہماری خاک ہوا میں اڑائی جائے گی، اس کے بعد بھی ہمیں زندہ کیا جائے اور قتل کیا جائے تب بھی حسین علیہ السلام ہم آپ کو نہ چھوڑیں گے۔ شہزادہ قاسم، چچا جان، موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اگر ایسا پیغام آپ کے لیے آئے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اے میرے محب شیعو، یہ جنگ کا وقت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسلام کو بچانے کے لیے دشمنوں سے جنگ کرنے میں میرا ساتھ دیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرا ضرور ساتھ دیں گے۔ ممکن ہے اب بہت جلد ہماری ملاقات
مکے میں ہوں اور آپ میرے ساتھ ہوں؟ جواب دیتے وقت اس وقت کو یاد کریں جب جناب حبیب ابن مظاہر کے پاس امام حسین علیہ السلام کا خط آیا تھا اور انہوں نے جواب دیا تھا۔ کیا آپ کو معلوم ہے ولادت امام حسین علیہ السلام سے پہلے بھی مجلس حسین ہوتی رہی ہے؟ نمبر 1، جناب آدم نے عرفات میں پنجتن پاک کا واسطہ دے کر دعا کی تو نام حسین پر آنسو نکل آئے اور جبرائیل نے مصائب بیان کیے۔ نمبر 2، شب معراج جنت میں حوریہ نے مصائب بیان کیے اور رسول سماعت فرماتے رہے۔ نمبر 3، جناب آدم سرزمین کربلا سے گزرے تو ٹھوکر کھانے پر پیروں سے خون جاری ہوا اور وحی الہی آئی کہ یہ ارض کربلا ہے اور آدم روئے۔ نمبر 4، جناب نوح کی کشتی کو جھٹکا لگا تو ارشاد قدرت ہوا کہ سفینہ ارض کربلا سے گزر رہا ہے اور جناب نوح روئے۔ نمبر 1، جناب مسلم ابن عقیل نے کوفے میں مندرجہ ذیل افراد میں سے کس کے گھر پر قیام کیا؟ نمبر 1، مختار، نمبر 2، حبیب ابن مظاہر، نمبر 3، مسیم، نمبر 4، ہانی ابن عروہ۔ صحیح جواب نمبر 4، ہانی ابن عروہ۔ نمبر 2، مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ نے یزید کے حکم سے امام سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ صحیح۔ نمبر 3، روز عاشورہ خیام حسینی کی طرف پہلا تیر عمر سعد نے چلایا تھا۔ صحیح۔ نمبر 4، جناب مسلم ابن عقیل امام حسین کے چچا زاد بھائی تھے۔ صحیح۔ نمبر 5، کربلا میں حضرت قاسم کے علاوہ امام حسن کے ایک اور بیٹے جناب عبداللہ بھی شہید ہوئے۔ صحیح۔ سوال، جب امام حسین نے اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ مدینے سے مکہ آئے تو ان کے کون سے بھائی مدینے میں ہی رہ گئے تھے؟ جواب، محمد بن حنفیہ۔ سوال، امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے مکہ روانہ ہوئے تو انہوں نے کس کے نام وصیت نامہ لکھا؟ جواب، اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کے نام۔ سوال، مندرجہ ذیل کلمات کس شخصیت کی کون سی تحریر کے ہیں؟ میرے قیام کا مقصد نہ زیادتی ہے، نہ سرکشی اور نہ ہی نفسانیت پر مبنی ہے۔ میرا یہ مقصد نہیں کہ فساد پھیلاؤں یا کسی پر ظلم کروں، میں تو اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں اور اپنے نانا اور اپنے والد کی سیرت کی پیروی کر رہا ہوں۔ جواب، امام حسین علیہ السلام کا وصیت نامہ محمد بن حنفیہ کے نام کے یہ کلمات ہیں۔ نمبر 6، غم حسین میں گریہ کا اہتمام کرنا اور پیسے خرچ کرنا خلاف شریعت نہیں ہے۔ صحیح۔ نمبر 7، ایام حج اور میدان منی میں گریہ کرنا منافی حج و مناسک و اعمال حج ہے۔ غلط۔ سوال، امام حسین علیہ السلام نے 60 ہجری میں حج کو عمرے سے کیوں بدلا؟ جواب، یزید کے سپاہی حاجیوں کے بھیس میں امام کے قتل کے درپے تھے، اس لیے امام نے حج کو عمرے سے بدل کر عراق کا رخ کیا تاکہ حرمت خانہ کعبہ زائل نہ ہو۔ نمبر 8، امام حسین کے مؤذن حجاج بن مسروق تھے۔ صحیح۔ نمبر 9، روز عاشور امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے علی اکبر کو اذان دینے کا حکم دیا۔ صحیح۔ نمبر 10، روز عاشورہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے نماز فجر تیمم کے ساتھ ادا کی۔ صحیح۔ نمبر 11، کربلا میں روز عاشور ظہر کی نماز تیروں کی بوچھاڑ میں ادا کی گئی۔ صحیح۔ سوال، وہ کون سے صحابی امام حسین علیہ السلام تھے جنہوں نے نماز ظہر کے دوران دشمنوں کے تیروں کو اپنے سینے پر روکا اور امام کی محافظت کی اور شہید ہو گئے؟ جواب، نمبر 1، بریر، نمبر 2، زہیر ابن قین، نمبر 3، سعید۔ صحیح جواب نمبر 3، سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 17، واقع کربلا میں ہمیں کچھ ایسے غلام بھی نظر آتے ہیں جنہوں نے غلامی کا حق ادا کر دیا اور اپنے آقا کے ساتھ مولا حسین پر جان نثار کر دی اور مقام شہادت حاصل کیا۔ جواب، واضح، اسلم، جون۔ ذرا پہچانیے، شخصیت بوجھے۔ نمبر 1، امام حسن اور امام حسین کے والد اور شہزادی فاطمہ زہرا کے شوہر حضرت علی علیہ السلام۔ نمبر 2، معاویہ کا بیٹا جس نے اسلام کو مذاق بنایا، وہ شراب پیتا تھا، گانے اس موسیقی سنتا تھا اور منبر رسول پر بندروں سے دل بہلاتا تھا، یزید ملعون۔ نمبر 3، امام حسین علیہ السلام نے جب اپنے گھر والوں اور چند دوستوں کے ساتھ مدینہ چھوڑا تو ایک بچی کو بیماری کی وجہ سے مدینے میں ہی چھوڑ دیا تھا، وہ کون تھی؟ بی بی فاطمہ صغریٰ۔ نمبر 4، امام حسین کے چچا زاد بھائی جو کوفے میں شہید ہوئے، جناب مسلم بن عقیل۔ نمبر 5، مسلم بن عقیل کے 2 بیٹے تھے، ان کے نام بتائیے؟ محمد اور ابراہیم۔ نمبر 6، حضرت
زینب کے علاوہ کربلا میں امام حسین کی ایک اور بہن موجود تھی، بی بی ام کلثوم۔ نمبر 7 امام حسین کے بچپن کے گہرے دوست جو کربلا میں امام پر قربان ہوئے، جناب حبیب ابن مظاہر۔ جناب اون، پیارے بچوں، یہ کہانی ہے غلام کی جس کا نام جون تھا، جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام پر قربان ہوا۔ اس کہانی کی ترتیب بگڑ گئی ہے، آپ غور سے پڑھیے اور ترتیب دیجیے۔ نمبر 1 نماز ظہر کے بعد جناب جون امام حسین کے پاس آئے اور میدان جنگ میں جانے کی اجازت لی۔ جناب جون کو اجازت ملی۔ نمبر 2 شب عاشور، انہوں نے پوری رات اپنی تلوار کو تیز کرتے ہوئے، اپنے ہتھیار کو چمکاتے ہوئے اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزاری۔ نمبر 3 بہتے ہوئے اشکوں کے ساتھ امام حسین نے جناب جون کا سر اپنے زانو پر رکھا۔ نمبر 4 جناب جون تیروں کی بوچھاڑ میں بہت بہادری سے لڑے، مگر افسوس آخر 80 سالہ ضعیف انسان کہاں تک وار سہتا۔ نمبر 5 جناب جون نے زخمی ہو کر امام حسین علیہ السلام کو پکارا۔ نمبر 6 امام حسین علیہ السلام جناب جون کی مدد کرنے کے لیے میدان میں جانے کے لیے تیار ہوئے۔ نمبر 7 جناب جون حضرت ابو ذر غفاری کا وہ تحفہ تھے جو انہوں نے مولا علی اور جناب فاطمہ زہرا کو دیا تھا۔ نمبر 8 جناب جون نے فرمایا، مولا مجھے خبر ہے کہ میں حبشی ہوں، میرا خون سیاہ ہے، مگر مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، میرے سیاہ خون کو قبول کریں۔ نمبر 9 یزید کی فوج سے اعلان جنگ کے نعرے بجنے لگے اور جنگ کربلا شروع ہو گئی۔ نمبر 10 ایک کے بعد ایک صحابی امام حسین علیہ السلام میدان جنگ میں جانے کی اجازت لیتے رہے اور شہادت کے مرتبے پر فائز ہوتے رہے۔ نمبر 11 یوں ایک غلام شہادت کی منزل تک پہنچا۔ نمبر 12 شام غریبہ کے اندھیرے میں مقتل میں ایک لاشا پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، وہ لاشا اسی غلام جون کا تھا۔ نمبر 1 جناب ابو الفضل العباس کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے، صحیح۔ نمبر 2 مولا کائنات نے خدا سے جناب عباس کو کربلا کے لیے مانگا تھا، صحیح۔ نمبر 3 ام البنین کے معنی ہیں بیٹوں کی ماں، صحیح۔ نمبر 4 سقائے سکینہ جناب علی اکبر کو کہا جاتا ہے، غلط۔ نمبر 5 شبیہ رسول جناب علی اکبر کو کہا جاتا ہے، صحیح۔ نمبر 6 جناب علی اکبر کی شہادت کے وقت عمر 18 سال تھی، صحیح۔ نمبر 7 جناب علی اکبر کی والدہ کا نام ام لیلہ تھا، صحیح۔ نمبر 8 امام حسین کی تلوار کا نام ذوالفقار تھا، صحیح۔ نمبر 9 امام حسین کی سواری کا نام ذوالجناح تھا، صحیح۔ نمبر 10 ہرملہ نے شہزادے علی اصغر کے گلے پر تیر چلایا، صحیح۔ نمبر 11 امام حسین علیہ السلام 7 مرتبہ لاش علی اصغر لے کر خیمے کی طرف بڑھے اور پیچھے ہٹے، صحیح۔ نمبر 12 جناب اون و محمد حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے تھے، غلط۔ نمبر 13 جب حضرت علی اکبر میدان میں جانے کی اجازت لینے کے لیے آئے تو امام حسین نے کن 2 شخصیات سے اجازت طلب کرنے کے لیے کہا؟ نمبر 1 جناب عباس، نمبر 2 جناب زینب، نمبر 3 جناب زین العابدین علیہ السلام، نمبر 4 جناب ام لیلہ۔ صحیح جواب نمبر 2 جناب زینب اور نمبر 4 جناب ام لیلہ۔ نمبر 14 امام زین العابدین علیہ السلام کربلا میں موجود تھے مگر انہوں نے بیماری کی وجہ سے جنگ نہیں کی، صحیح۔ نمبر 15 علم ہمارا مذہبی نشان ہے، صحیح۔ مقدس مقامات، نمبر 1 ریاض الجنہ مسجد نبوی کا وہ حصہ جسے جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 صفا پہاڑی۔ نمبر 3 قم میں آیت اللہ مرشی نجفی کی عظیم الشان لائبریری۔ نمبر 4 زمزم کا کنواں۔ نمبر 5 مقام ابراہیم، خانہ کعبہ کے صحن میں شوکیس میں رکھا ہوا وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ بنایا تھا، اس پتھر پر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشانات اب بھی موجود ہیں۔ نمبر 6 مکہ میں جنت المعالی کا قبرستان جس میں حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام اور دیگر عظیم شخصیات دفن ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کا سفینہ ہے۔ جو شخص حسین کے غم میں رویا یا رلایا یا کسی کو رلایا یا رونے کی شکل بنائی اس پر جنت واجب ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، دین سے دوری اختیار کرنے والا اپنی تباہی کا خود ہی ذمہ دار ہے، جو تجھے برائی سے روکے وہی حقیقت میں تیرا دوست ہے، اور جو شخص تجھے غلط کاموں کی ترغیب دلائے وہ تیرا سب سے بڑا دشمن ہے۔
اسی معیار پر دوست و دشمن کی پہچان کرو۔ سب سے بڑا جہاد جہاد نفس ہے، یعنی اپنے آپ کو خدا کی نافرمانی سے بچانا۔ اے لوگو، ہماری اطاعت کرو، ہمارے کردار کو اپناؤ، ہماری نصیحتوں پر عمل کرو، کیونکہ ہم ہی خدا کی وہ جماعت ہیں جو حقیقی معنوں میں کامیاب ہیں، اور ہماری پیروی دراصل حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہے، اور خدا نے تم سب کو ہماری اطاعت کا حکم دیا ہے۔